وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ابھی آپ نے مولانا کی تقریر سنی، بہت جامع بیان ہے۔ آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ سنتے تو بہت ہیں لیکن عمل کی نیت سے نہ سننے کی وجہ سے آج ہماری اصلاح نہیں ہو رہی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق بھی نہیں مانگتے، اپنی نیت کو صحیح کر کے بیٹھتے بھی نہیں، ماننے کے جذبے سے دین کی بات کو سنتے بھی نہیں۔ اصلاح معاشرے کا جلسہ ہے یہ۔ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی جب تک ہم سبوں کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اللہ کی محبت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا ڈر اللہ والوں کی صحبت سے آئے گا، اور جب اللہ کا خوف آ جائے گا دلوں کے اندر، یہ استحضار پیدا ہو جائے گا جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، تو پھر اللہ کی نافرمانی کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، خلاف سنت عمل کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ آج اسی خوف کا فقدان ہے کہ بے راہی بڑھتی جا رہی ہے، اور اصلاح معاشرہ کا جو نظام گرم ہوتا جا رہا ہے۔ معاشرے کی اصلاح یہی ہوگی دوستوں بزرگوں کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہو، اللہ کا خوف ہو، تو پہلی فرصت میں ہم کو جن سے مناسبت ہو ان سے اچھا اصلاحی تعلق قائم کریں، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر سچی توبہ کریں۔ اور یہ وقت بہت ہی سخت گھڑی میں ہم لوگ بڑے سخت حالات، ایسے وقت میں غفلت کی زندگی گزارنا اور نفس شیطان کے شکنجے میں رہنا، یہ اللہ کے غضب کو گویا کہ دعوت دینا۔ اللہ کی رحمت جب ہی نازل ہوگی، حالات جب ہی بدلیں گے اور بہتر ہوں گے کہ ہماری زندگی میں تقویٰ آ جائے، ہمارے زندگی میں تقویٰ آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، تو اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت کی بےحد ضرورت ہے۔ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سچی توبہ کریں، ان سے کچھ نسخہ لیں، اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں، اللہ سے خوب دعا مانگنے کا اہتمام کریں۔ اللہ کی صفت یہ ہے نہ مانگنے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور وہ قبولیت کی گھڑی یہی ہے 12 بجے کے بعد جو ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اللہ والے کا یہی تو سرمایہ ہے، ایسے وقت میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ علامہ اقبال کے اشعار میں جو اللہ تعالیٰ نے روحانیت عطا فرمائی اور وہ طاقت عطا فرمائی جو ایمان کو گلا بخشتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے ان کے اشعار کو پڑھ کے۔ وہ شاعر اسلام کہتا ہے کہ اللہ ہم نے آپ کو جہاں بھی رہے فراموش نہیں کیا، لندن کی سڑکوں میں بھی رہے، زمستانی ہوا میں بھی ہم نے آپ کو یاد کیا اور آپ وہاں کا اہتمام کیا۔ ہم سے جو کچھ نعمت لینا ہے لے لیجیے، لیکن اس نعمت سے ہم کو محروم نہ کیجیے کہ دنیا سوئی رہتی ہے، آپ سے ہم فریاد کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ جس کو اس شعر میں علامہ اقبال نے کہا ہے، نہ چھین لذت آہے سحر گہی مجھ سے، نہ کر نگہ التفات آمیز۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ خوب مانگیں۔ آج وہی کرتے ہیں جو نفس کہتا ہے، جو شیطان کہتا ہے، اس سے اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ جب تک ہم نفس شیطان کے شکنجے میں رہیں گے اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ سے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ ہمیں نفس کے شر و فتنے سے حفاظت کرے۔ اے اللہ شیطان کے مکر و فریب سے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے امت کو تعلیم دی ہے کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشائے اور دیکھیں کیسی تعلیم ہے دعاؤں کے ذریعے سے۔ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ ہمیں نفس کے حوالے ایک لمحے بھر نہ کیجیے، نفس تو دشمن ہے۔ ان عاد عدوک النفس التی بین جنبیک، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تمہارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے، یہ تمہارے پہلو میں ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی دشمن بنا لو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے کہ اللہم آت
نفسی تقویٰ، اے اللہ ہمارے نفس میں پاکیزگی عطا فرما، زندگی کو پاکیزہ بنا دیں۔ آپ ہی اس نفس کے خالق و مالک ہیں، آپ جب تک آپ کا فضل نہیں ہوگا ہم بچ نہیں سکتے ہیں، یہ تو دشمن ہے ایمان والوں کا۔ اس لیے اللہ ہمارے ارادوں کی تنہائی میں مانگتے ہیں تو خود اس کے نفس کے سر و فتنے سے اور شیطان کے وسیع دنیا کو بچاتے ہیں۔ ہم جب نہیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے تو کیسے ہماری اصلاح ہوگی، معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ بہرحال کہ اب زیادہ وقت نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ سب کو پہلے سے زمین کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی شعر پر اپنے بیان کو دعا کراؤں گا کہ خدا کے تم ہو خدا تمہارا، خدا کے تم ہو خدا تمہارا، خدا کو راضی کرو خدا را، خدا سے جن کو ہے کچھ محبت یہی صدا وہ لگا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔